اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ودا کثیر من اہل الکتاب۔ ودا کا معنی ہوتا ہے چاہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ودود، ودود جس کا معنی ہوتا ہے محبت فرمانے والا، چاہنے والا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اہل کتاب کنہیں کہتے ہیں؟ یہود و عیسائیوں کو، یعنی دا پیپل آف دا بک، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیپل آف دا بک، کتاب والے لوگ، یعنی جن کو تورات اور انجیل ملی، انہیں یہود و نصارہ، اللہ انہیں اہل کتاب کہتا ہے۔ ہمیں اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، مسلمانوں کو۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اکثر لوگ ان میں سے یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں واپس معاذ اللہ کفر کی طرف لے جائے، ایسی حرکتیں تم سے کروائیں، ایسے کام تم سے کروائیں کہ تم ظاہراً کلمہ پڑھنے والے رہو لیکن تمہارے کام سارے کافروں والے ہو جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ہمارے پاس نام رہ گیا ہے مگر کردار مسلمانوں والا نہیں رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پلٹا دیں، کاش کہ تمہیں پلٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں، دین ان کا ٹھیک ہے، سچا ہے، لیکن جو حسد ہے ان کے دل میں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، آخری امت مسلمہ ہم کیوں نہیں بن سکے، یہ الگ سے اولاد بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی، یہ جو حسد ہے ان کے دل میں، اس بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم خیر سے محروم رہے تو یہ مسلمان بھی خیر سے محروم ہو جائے، ان کے پلے بھی کچھ نہ رہے۔ رب کائنات ان کی سوچ اور نفسیات کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی ارادوں، ان کی سازشوں کو سمجھو اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ ساتھ ہی فرمایا فاعفو، معاف کریں ابھی ان کو، وصفحو، درگزر کرتے رہیں ان سے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم آ جائے، یعنی تا حکم ثانی انہیں معاف کرتے رہیں۔ ان سے الجھنا نہیں ہے، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں اپنی جگہ پر ہے، یعنی وہ کوشش کرتے۔ اب جب غزوہ احد ہوا اور مسلمانوں کو اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑا تو یہودیوں نے بڑی کوششیں کی مسلمانوں کو پھسلائیں کہ لو جی آپ لوگوں کو اتنی بڑی شکست ہو گئی، پیغمبر سچا ہوتا تو آپ لوگ ہار جاتے۔ اب وہ یوں بتا رہے پیغمبر سچا ہوتا تو آپ لوگ ہار جاتے، یہ نہیں کہتے کہ اگر پیغمبر کی بات مانی جاتی تو اب کبھی نہ ہارتے۔ اگر پیغمبر کے حکم کو صحیح طور پہ تسلیم کیا جاتا اور ہمارے دلوں میں دنیا کی خواہشیں، وہ جو درے پر لوگ کھڑے تھے جنہیں کہا تھا کہ نہیں چھوڑنی صورتحال، انہوں نے سوچا کہ جنگ جیتی جا چکی ہے، جگہ چھوڑ کے آ گئے، تب جا کے ہار ملی، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع 100% کی جاتی تو اس میں کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑتا، بجائے وہ یوں سمجھانے کے وہ ان سے کہتے ہیں لو جی پیغمبر سچے ہوتے تم ہار جاتے تم لوگ، تاکہ مسلمانوں کے دین کو کمزور کریں، ان کے ایمان کو کمزور کریں۔
کہا گیا آپ ان کو معاف کریں، انہیں درگزر کریں، ابھی وقت نہیں آیا جہاد کا، ابھی وقت نہیں آیا قتال کا۔ غزوہ احد میں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تو جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن جو اہل کتاب تھے ان سے لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہیں ابھی چھوڑو جب تک کہ اللہ کا اور حکم نہ آ جائے۔ وہ اللہ کا اور حکم کیا آیا کہ ان سے کہہ دو کہ یا مسلمان ہو جائیں یا پھر یہ لوگ جزیہ دے کر ہمارے تابع ہو جائیں، جزیہ دے کر ہمارے انڈر رہنا قبول کر لیں، نہیں تو پھر تیسری شکل جنگ کی ہوگی۔ پھر یہ جب حکم آ گیا تو اب ان کو معاف کرنے والا حکم کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، وہ اس سازش میں لگے ہوئے ہیں تمہیں تمہارے دین سے ہٹائیں، تمہیں تمہارے ایمان سے بھٹکائیں، تمہارا رشتہ تمہارے پیغمبر سے کمزور کریں، تمہاری محبتوں میں دراڑ ڈالیں، تمہارا جو تعلق ادب ہے اسے کمزور کریں، اور تمہاری دین کی تعلیمات کو تمہاری زندگی سے نکالیں، مگر مسلمانوں اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھتے رہا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو بھی خیر کے کاموں میں سے، خواہ وہ مالی طور پہ خرچ کرنا ہے یا وہ نماز اور عبادات کی شکل میں نیکی کا کام کرنا ہے، تم جو بھی خیر کا کام آگے بھیجو گے، یہاں لفظ آیا قابل غور ہے، وما تقدموا، جو تم آگے بھیجو گے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں کمانے کے لیے، وہاں سے کما کے واپس گھر والوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے بھیجتے ہیں، ہمیں کہا گیا تم آگے بھیجو۔ آگے کہاں بھیجیں؟ ہمارا اصل گھر جو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر جہاں پہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، کہا تم جو بھی آگے بھیجو گے، خواہ وہ نماز، روزے، بدنی عبادتیں یا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی شکل میں مالی عبادتیں، جو بھی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم یقینی طور پہ اللہ کے پاس ان کا اجر و ثواب پاؤ گے، وہاں جا کر تمہیں ملے گا وہاں پہ جا کر۔ اس لیے اپنی اس زندگی کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرو اور اعمال صالحہ سے کام لو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ بصیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، اور وہ صرف دیکھنے والا بے بس نہیں ہے، بلکہ دیکھ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ تمہیں اجر اور انعام عطا فرمائے گا اچھے کام کرو گے تو، اس لیے کہ وہ خود مختار ہے، قادر مطلق ہے، سب چیزوں کا مالک ہے وہ۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین و قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔